علم میں اضافہ اور حافظہ کی تیزی کے لیے اعمال۔ حافظہ کی تیزی میں اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب اور یکسوئی کا بھی بڑا کردار ہے۔ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ وکیع رحمہ اللہ سے اپنے حافظہ کے خراب یعنی کمزور ہونے کی شکایت کی، تو انہوں نے یعنی وکیع نے مجھے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی یادداشت کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہر طرح کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ یکسوئی ہے۔ تعلیم کے دوران ایسی کوئی بھی مشغولیت جو توجہ تقسیم یا منتشر کر دے وہ حفظ کے لیے نقصان دہ ہے، خصوصاً موبائل وغیرہ کا بے جا استعمال۔ ہمارے اکابر سے ذہانت کی تقویت کے اسباب سے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ نہار منہ کشمش اور بادام کا استعمال حافظے کے لیے مفید ہے۔ مسواک کا پنجگانہ نماز سے پہلے وضو میں استعمال اور کثرت تلاوت قرآن مجید و استغفار سے باطن روشن ہوتا ہے، جو قوت حافظہ میں اضافہ کا باعث ہے۔ حصول علم میں مسلسل محنت بلا عذر ناغہ نہ کرنا قوت حافظہ کے لیے اچھے اعمال ہے۔ حافظہ و ذہانت پر کم نیند اور بے خوابی زہر کا اثر کرتے ہیں، اس سے ذہنی الجھن پیدا ہوتی ہے، لہٰذا نیند پوری کرنے کے اہتمام کے ساتھ دوپہر کے اوقات میں قیلولہ کی عادت ڈالی، اس سے ذہن بیدار رہنے کے ساتھ حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ نیز اگر آپ طالب علم ہیں تو جو چیز یاد کرنے ہو اسے مغرب کے بعد یاد کرنے کا اہتمام کرے، رات سونے سے پہلے اسے دہرا لے اور صبح اٹھنے کے بعد وضو و نماز سے فراغت کے بعد سب سے پہلے رات یاد کیا ہوا دہرا لیا کرے۔